حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر قبلہ سیدی و مرشدی و سندی و مولائی صاحب مسند خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ ستاری مظفری ارغونی مداری دار برکاتہ العالیہ اور آستانہ عالیہ مداریہ میں آنے والے تمام حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں ماہ محرم الحرام کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی عظمت اور برکت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی بے شمار نسبتیں ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو قیامت قائم ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو رہائی ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ الغرض اگر محرم الحرام کی نسبتوں کا اعتبار کیا جائے تو کئی نسبت ایسی ہیں جو ماہ محرم الحرام کے ساتھ مخصوص ہیں، مگر ان تمام نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت ہے اور جو یادگار ہے، جیسے ہی لفظ محرم الحرام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کوئی اور ذات، کوئی اور ذکر ہمارے ذہن میں نہیں آتا سوائے ایک ذکر۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ ذکر حسین ہے، وہ ذکر کربلا ہے کہ یہ مہینہ ان شہداء کربلا اور اصحاب حسین کی یاد کے ساتھ منسوب ہے۔ سن 61 ہجری میں سرزمین کربلا معلیٰ پر تاریخ کا، کائنات کا جو سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جو صالحہ برپا ہوا وہ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر، جس کی پیشن گوئی، جس کی بشارت ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی۔ مولا مرتضیٰ، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دے دی تھی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بتائی تھی، جبریل امین نے بتائی تھی، خود رب کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دلا دی کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے بیٹے کو اذیت کے ساتھ کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کرتے، قتل کرتے۔ تو آج شب عاشورہ محرم کی رات ہے، یعنی آج کی رات کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ صبح جو ہے صبح عاشورے کا دن ہے، آج عاشورے کی رات ہے، اور یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی رات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھ کربلا معلیٰ میں شامل ہونے والے نیک بیویاں، ان مقدس ترین نفوس قدسیہ نے جو کربلا معلیٰ کی خاک پر جو ایک رات گزاری تھی، در حقیقت وہ کربلا معلیٰ پر نہیں بلکہ ان کی رات عرش معلیٰ پر گزری۔ سبحان اللہ۔ پوری رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، سبق کی تلقین کرتے رہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس رات سب کو ذکر کی تلقین کی، تلاوت قرآن کی تلقین کی، اور یہاں تک فرمایا امام علی مقام کہ خیمے میں سب کو بلا لیا، خیمے میں سب کو بلا لیا اور کہا کہ مجھے قسم ہے اپنے نانا جان کی کہ تم سب سے راضی ہو۔
جو میرے ساتھ اس کربلا پہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے حاضر ہے، میں ان سب سے راضی ہوں، لیکن اپنے نانا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت یہاں سے جانا چاہے تو چلا جائے، قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں تم سب کی شفاعت کرے۔ امام علی مقام نے جب یہ صدا بلند کی تو کوئی نہیں گیا۔ امام علی مقام نے خیمے کے چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ کو بجھانے کے بعد پھر یہی تکرار کی کہ اب جس نے جانا ہے چلے جائے۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر روشنی میں کوئی یہاں سے چلا گیا تو شرمندہ ہوگا۔ اب میں نے دیے بجھا دیے ہیں، اندھیرے میں جس کو جانا ہے چلا جائے، تاکہ اس کو جاتا ہوا کوئی دیکھے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، کیوں اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، جسے جانا ہے چلا جائے۔ خدا کی قسم میں اس سے ناراض نہیں۔ امام علی مقام نے جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے اصحاب کے سب جلوہ افروز تھے، کوئی بھی نہیں ملی۔ امام علی مقام سے ان نیک بیویوں نے کہا کہ علی کے لخت جگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو شہید کی بیوہ بننے میں جو سکھ ہے، جو شہید کی بیوہ بننے کا جو رتبہ ہے، خدا کی قسم کائنات کی تاجداری میں ملی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم اپنی جانیں بچا کر کربلا کے میدان سے بھاگ جائیں۔ یہ جان کس کام کی ہے؟ یہ ہمارا وجود کس کام کا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، قرآن کی آیت کو جانتے تھے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا نے فرمایا تھا صحابہ کو، اللہ کا پیغام قرآن کی آیت، اے محبوب میری طرف سے آپ اعلان کر دیجیے جو میں نے آپ کو شریعت دی، دین دیا، نماز دی، روزہ دیا، بے شمار نعمتیں دی، میرے اتنے احسان ہیں اس امت پر کہ ان احسانوں کا بدلہ میری امت نہیں دے سکتی، بالیقین نہیں دے سکتی۔ اگر میرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میری طرف سے آپ اعلان کر دیجئے، اگر میرے نبی کی رسالت اور نبوت کا احسان اور ان کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے نبی کے حسین سے محبت کرو، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن میں لفظ مودت آیا ہے، محبت نہیں آیا، الا المودۃ فی القربى۔ محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ محبت دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مودت قبر کے اندر ساتھ جاتی ہے، قبر کے اندر ساتھ جاتی ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جب ان شہزادوں پر اپنی جان نثار کرنے کا موقع آئے تو جان نثار کر دی جائے، مال نثار کرنے کا موقع آئے تو مال نثار کر دیا جائے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کا موقع آئے تو اپنی اولادیں قربان کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے شہزادے غلام محمد کو میدان میں آگے بھیجا تھا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میری بہن ان کو کیوں اس میدان میں بھیج رہی ہو، یہ تمہاری دو واحد نشانیاں۔ تو فرمایا کہ بھائی جان، بھیا کیا میں نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہ حسین پر اگر اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا۔ آج مجھے موقع ملا ہے اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا کہ میں الا المودۃ فی القربى کا تقاضا ہے کہ آج آپ پر یہ وقت ہے، آج آپ پر یہ آزمائش کا وقت ہے، تو میں اپنے بچوں کو کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں۔ وہ رات جو کربلا معلی میں صبر کی تلقین کے ساتھ گزری تھی، اس رات کو جامع ترمذی کی روشنی میں مثل لیلۃ القدر قرار دیا گیا۔ مثل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن نے اس کا تعارف کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے۔
مگر جو 1000 مہینے ہیں جن پر یہ ایک رات افضلیت رکھتی ہے وہ 1000 مہینے کون سے ہیں؟ اور ان 1000 مہینوں پر جو افضلیت رکھنے والی ایک رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو قرآن نے تعارف کیا ہے 1000 مہینے سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں سے افضل جو ایک رات جو جامع ترمذی کی روشنی میں مثل لیلۃ القدر قرار دیا، وہ مثل لیلۃ القدر کی رات کون سی تھی؟ وہ شب عاشورہ محرم کی رات تھی جو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی زمین پر گزاری تھی۔ تو آج ہم انہی کی یاد میں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، ذکر سجائے بیٹھے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، نیاز نظر کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن افسوس، بہت بڑا افسوس المیہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے عقائد کمزور ہو گئے۔ اب بڑی افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور جو موجودہ دور میں جو رسومات ہیں جس میں بالخصوص تعزیہ داری، اس کو لوگوں نے ایک خاص گروہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، خاص گروہ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے کہ یہ صرف ان کا کام ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سال سال پیچھے جائیں، صدیوں اٹھا کر صدیوں پیچھے آپ جائیں، تو یہ ساری رسومات اہل سنت کی تھی۔ آج بھی سرزمین اجمیر شریف سے، آج بھی سرزمین ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں، ہر خانقاہ سے آج بھی انتہائی تذکر اور احتشام اور بڑے اہتمام کے ساتھ تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ کیا ہے؟ یہ تعزیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ میں مروجہ تعزیہ کی بات نہیں کرتا جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے شریعت کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں کرتا۔ لیکن اگر جو کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تعزیہ کہاں سے حرام ہو جائے گا؟ تعزیہ بنانا باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن موجودہ حالات، موجودہ دور میں لوگ طرح طرح کی الجھنوں کا شکار، انہیں معلوم نہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میرا ٹاپک آج یہ نہیں ہے، آج مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، تو تمہید کے طور پر واقعہ کربلا کو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں اس لیے پیش کیا گیا کہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جائے، ایک الفت اور ایک محبت طاری ہو جائے، دل غمگین ہو جائے، کیونکہ غم حسین منانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا غم خود نبی کریم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ کسی صاحب نے کہا کہ غم تو 3 دن کا ہوتا ہے، بعد از وصال 3 دن کے بعد تو غم نہیں ہوتا۔ وہ اظہار غم ہے، ایک ہے اظہار غم، ایک ہے احساس غم۔ شریعت نے جو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا جو منع کیا ہے وہ اظہار غم کا کیا ہے، احساس غم کا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل کے اندر احساس بھی ختم ہو جائے امام علی مقام اور شہدائے کربلا کا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے بعد از وصال، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا قاسم علیہ السلام کو ایک گود میں بٹھائے بیٹھے، دوسری گود میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لے کر بیٹھے۔ جبریل آئے، جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں دے دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، رونے لگے۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا کہ اگر میں بیٹا ابراہیم اور قاسم کو روایت ہے، اگر میں اپنا بیٹا دیتا ہوں تو صرف میں روں گا، اور اگر میں بیٹا حسین اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو میں تو روں گا، لیکن میری بیٹی فاطمہ بھی روئی، اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رونا نہیں دیکھ سکتا۔ اور زاروں قطار رونے لگے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے سارا ماجرا ذکر کیا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، شہادت کی خبر آئی اور آقا رو رہے ہیں، آقا غم کر رہے ہیں۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ غم نہیں کرنا چاہیے، آقا نے وصال سے پہلے غم کیا ہے، ابھی شہادت کی خبر آئی ہے۔ اور پھر وہ روایت مشہور ہے کہ ام سلمہ کو آپ نے بوتل دی اور کربلا کی مٹی جو جبریل نے لا کر آقا کریم علیہ السلام کو دی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا، سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور ایسا ہی ہوا جب آپ کے وصال کی خبر ہوئی، وصال سے پہلے، شہادت سے پہلے آقا نے غم منایا، شہادت کے بعد بھی غم منایا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سر پر امامہ نہیں تھا، سر پر امامہ نہیں تھا، ریش مبارک اور بالوں پر گرد تھی۔ آقا کریم علیہ السلام روتے روتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے، فرمایا کہ ام سلمہ یہ بوتل جو دیکھ رہے ہو اس کے اندر میں نے اصحاب حسین اور کربلا معلی میں شہید ہونے والے تمام شہداء کا خون جمع کیا ہے۔ یہ جب خواب دیکھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئی، کیا دیکھی؟ جو بوتل آقا کریم علیہ السلام نے جو مٹی ان کے حوالے کی وہ خون کا بدل چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بعد شہادت بھی آقا نے غم منایا ہے، ہزاروں قطار رونے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو غم حسین میں بھیگتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ آنکھیں، وہ آنسو جو امام حسین کے غم میں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ آج جو ہم دین کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، آج جو مسجدوں میں اذانیں باقی ہیں، آج جو مسجدیں تعمیر ہیں، طرح طرح کے ماربل اور طرح طرح کی خوبصورتی کے ساتھ جو آج ہم نے اپنی مسجدوں کو مزین کیا ہے، خدا کی قسم ایک بھی مسجد باقی نہ رہتی اگر امام حسین اپنے رفقا اور اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا معلی میں اپنے سر کو نہ کٹا۔ یہ قربانی کیسے بھول جاتے ہیں؟ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس میں قربانیاں ہیں، خون ہے اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا مقدس کردار، مقدس اخلاق ہے، اس طرح نہیں آیا دین ہمارے پاس۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے خود نبی کریم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں اٹھائی۔ دین ہم تک ایسا نہیں پہنچا ہے، دین کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے صلے میں جو امت انہیں دے رہی ہے وہ تو کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، بچے کا واقعہ ایسے ہے کہ اس کی ایک ماں تھی جو مسلمان نہیں تھی، یہودی تھی، اس کے تن پر کپڑا پھٹ چکا تھا، جگہ جگہ سے پیون لگ چکا تھا، جگہ جگہ سے وہ سیدھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چچا کے پاس گیا، اس نے چچا کے پاس کہا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، مجھے میری ماں کے لیے لباس چاہیے۔ اس نے دھتکار دیا، بھگا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مکے کے اندر محمد نامی ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ان کے در پر کوئی سائل جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا۔ ان کی ماں نے کہا کہ جب وہاں جاؤ تو اپنے عقیدے پر قائم رہنا، وہ لوگوں سے ان کا مذہب چھین لیتے ہیں، لوگوں سے ان کا دھرم چھین لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بچہ آیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بچہ تھا، شعوری کی عمر میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری پہلے اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے کہا کہ آقا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد میں مدعا بتاؤں گا۔ کہا کہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنا مدعا آپ کو بیان کروں گا، لیکن میں آپ کا دین قبول نہیں کروں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا مراد ہے بتا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، میں اپنی ماں کا لباس لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔
آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر رحمت اتاری اور اس بچے کو دی اور کہا کہ اپنی ماں کو جا کر دے۔ جب وہ چادر رحمت اس کی ماں کے کندھوں پر آئی، ان کے جسم پر آئی، تو وہ چادر رحمت ایسی تھی کہ ان کی ماں نے کہا کہ یہ کوئی چادر معمولی چادر نہیں ہے، یہ رحمت کی چادر ہے، جا اس نبی کی بارگاہ میں جا، میں بھی چلتی ہوں، میں بھی اس نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، بھی کرتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت جو مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، سامان لیے، لوگوں نے پوچھا کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ لوگوں سے ان کا مذہب چھین لیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تو وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے، ساز و سامان لیے بیٹھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اسی بوڑھیا نے روکا، کہا کہ بھتیجے نوجوان، میرے کندھے پر یہ گٹھڑی اور یہ سامان رکھوا دو۔ آقا نے رکھوایا، جب دیکھا کہ وہ کمزور ہے بوڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جہاں تک آپ نے جانا ہے میں آپ کا سامان چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہے، بڑھیا ساتھ ساتھ چلتے رہی۔ آقا ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے لیے چل رہے ہیں، راستے میں بیٹھ کر گفتگو ہے۔ جب جہاں تک وہ بڑھیا نے جانا تھا چلے گئے، سامان اتارا تو آقا نے پوچھا کہ کیوں جا رہی ہو اس شہر سے؟ تو کہا کہ اس شہر کے اندر ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کر جا رہی ہوں۔ اس کا جادو ایسا ہے کہ جب کوئی اس کی جادو کے زد میں آتا ہے تو بچتا نہیں ہے، وہ ان سے دین چھین لیتا ہے، اور میں اپنے بتوں کی وفادار ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو جاتے جاتے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ۔ اس بڑھیا نے آقا سے پوچھا تم بھی اپنا نام بتاؤ کہ جب میں یہاں سے جاؤں گی، نقل مکانی کر کر جا رہی ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑا؟ میں کہوں گی اس جادوگر کی وجہ سے چھوڑا، تو میں اس جادوگر کی جب برائی ان سے کروں گی تو تیری اچھائی بھی بیان کروں گی کہ اسی مکے میں ایک نوجوان بھی تھا جس نے میری اس طرح مدد کی تھی، تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بڑھیا سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا وہ جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جب وہ جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہے، بڑھیا سے جب یہ کہا تو اس بڑھیا نے آقا سے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو اے بھتیجے، اے نوجوان، تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، اب میں تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم السلام کا ایسا کردار ہے، اہل بیت اطہار کی قربانی ہے، اس کے بعد یہ دین ہم تک آیا، ایسے نہیں آیا یہ دین۔ اور یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ آج جو اہل سنت والجماعت کے عقائد جس طرح بیان کیے جا رہے ہیں، انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج درود سے اہل بیت اطہار کے نام مٹائے جا رہے ہیں، درود اہل بیت سے اہل بیت اطہار کے نام مٹائے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت روایت میرے ذہن میں آئی ہے، اور یہ آج میرے موضوع میں میں نے اس روایت کا انتخاب بھی کیا تھا۔ ان مولوی حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس درود سے وہ اہل بیت اطہار کا نام مٹانے جا رہے ہیں، شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اہل بیت اطہار کا نام کہاں کہاں جڑا ہوا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام غالباً سب نے سنا ہی ہوگا، گولڑا شریف سنا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے دور کے اندر ایک پادری تھا، اس پادری کے دل و دماغ میں ایک سوال آیا۔ اس نے مکہ کے علماء سے ایک سوال کیا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن امام حسین کا ذکر تو نہیں ہے، قرآن میں امام حسین کا ذکر تو نہیں ہے۔ وہ مکہ کے بڑے بڑے جید علماء کے پاس گیا، عرب کے بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، اس کو مطمئن نہیں ہوا، سب نے اس کو جوابات دیے، مطمئن نہیں ہوا۔ کسی نے اس کو کہا کہ بر صغیر ہندوستان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں پر جاؤ، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ گھومتے پھرتے گولڑا شریف پہنچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مسند تبلیغ و ارشاد پر جلوہ افروز تھے، مریدین کو دین کی تبلیغ فرماتے ہوئے واعظ فرما رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا، کیا منظر دیکھا کہ کوئی سائل ان سے جو سوال کرتا ہے، شریعت کا سوال کرتا ہے تو وہ شریعت کا جواب دیتے ہیں، فقہ کا جواب پوچھتا ہے تو فقہ کا جواب دے دیتے ہیں، قرآن سے مسائل پوچھتا ہے قرآن سے جواب دے دیتے ہیں، حدیث سے جواب دے دیتے ہیں، مکمل جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے،
پیر مہر علی شاہ صاحب نے پیر صاحب نے فرمایا پوچھ کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے لیکن ذکر حسین تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ پھر میرا خیال ہے کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. کہا کہ نہیں میری جیب میں اس وقت قرآن نکالا اس نے. کہا کہ دیکھو قرآن اب بھی میرے پاس ہے. میں نے قرآن کا ہر بار پڑھا مجھے ذکر حسین نہیں ملا. قرآن میں ذکر حسین نہیں ملا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تجھے ذکر حسین قرآن سے دکھاتا ہوں. کہا کہ پھر کھول قرآن کو. اس نے کھول دیا. کہا پڑھ. اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ سائل نے پوچھا کہاں سے پڑھوں؟ پیر صاحب نے فرمایا جہاں سے دل کرے وہاں سے پڑھ. جہاں سے دل کرے میں تجھے ذکر حسین قرآن سے دکھا دوں. تیرا جہاں سے دل کرتا وہاں سے پڑھ. اس نے پڑھا کیونکہ وہ تحقیق کرتا تھا. وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی قرآن کو پڑھنے کا آداب کیا ہے. اس نے سب سے پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پیر صاحب نے کہا بس خاموش تھا تیرا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا کہ میرا جواب کہاں سے ملا؟ ابھی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی تو تیرا جواب ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ علماء کے پاس تو بہت کم لیکن اللہ کے فقیروں کے پاس ایک علم ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں, جو اللہ کے اولیاء کے پاس ہوتا ہے. اور اسی علم لدنی کے اندر ایک علم العداد ہے. قبلہ مرشدی ماشاءاللہ جانتے ہیں جو ابجد کے علوم ہوتے ہیں جس کے اندر حروف کے اعداد نکالے جاتے ہیں. ہر لفظ کے اعداد ہوتے ہیں, ہر نام کے اعداد ہوتے ہیں. جس طرح آپ لوگ آتے ہیں نا قبلہ مرشدی کے پاس بچہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اعداد نکلواتے ہیں پھر آپ اسی سے نام رکھ لیتے ہیں. ایسا کئی بار ہوا ہے. تو یہ علم الاعداد ہے. ایسا نہیں نکلتے کہ اٹھایا اور اٹھا کے دے دیے. ایسا نہیں. اس پر ایک کامل دسترس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ علم الاعداد سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قانون ابجد کے مطابق علم الاعداد کتنے ہیں؟ کیونکہ وہ تحقیق کرتا تھا, عالم تھا. تو اس نے کہا کہ علم الاعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو 786 ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے خط کے اندر یا کئی عبارتوں پر 786 لکھا ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ فقیروں کا اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ علم الاعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں 786. پھر اس نے کہا کہ چل اب ایک قلم اٹھا اور پیپر لے, میں تجھے لکھواتا ہوں. اور اس کو میں بھی لکھ کر آیا ہوں. تو اس کو کہا کہ لکھ, سب سے پہلے لکھ امام حسن. اس نے پرچے میں لکھا امام حسن. اور کہا کہ امام حسن کے جو علم الاعداد ہیں, اور کہا کہ علم الاعداد سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم سے پوچھ لینا اس کے اعداد یہی بنیں گے. اس نے کہا کہ امام پیر صاحب نے کہا کہ امام حسن لکھ اور اس کے آگے لکھتے 200. اس کے آگے لکھتے 200. کہا کہ امام حسن کے جو قانون ابجد سے, قانون علم الاعداد سے جو حروف بنتے ہیں وہ 200 بنتے ہیں. کہا کہ برابر میں لکھتے 200. پھر فرمایا امام حسن کی ولادت ہوئی 4 ہجری, برابر میں لکھتے 4. اب چاہو تو آپ بھی کیلکولیٹر نکال لو, اجازت ہے آپ کو, میں دیتا ہوں. پھر کہا کہ ان کی شہادت ہوئی 50 ہجری کو. کہا کہ برابر میں لکھتے 50. کہا کہ اب نیچے لکھ امام حسین. اب کہا کہ اس کے علم الاعداد بنیں گے 210 کیونکہ حسن اور حسین کے اندر ایک یا کا فرق ہے. حسن میں یا نہیں ہے, حسین میں یا ہے. حسین یا. کہا کہ یا کے اعداد بنتے ہیں 10, اس لیے امام حسن کے علم الاعداد کے حروف بنے 200, امام حسین کے بنے 210. پھر کر بتایا کہ وہ جہاں پر شہید ہوئے کربلا, کربوبلا. کہا کہ اس کے علم الاعداد بنیں گے 261. اور پھر فرمایا کہ وہ جس سن کے اندر ان کی شہادت ہوئی وہ ہے 61 ہجری. کہا کہ آپ کیلکولیٹر اٹھا رہے سب کا ٹوٹل کر. جب اس سب نے ٹوٹل کیا اس نے تمام اعداد کا 200 کا, 210 کا, 261 کا, 61 کا, 50 کا, 4 کا, سب کا 210 کا, جتنے بھی اعداد اس کے اندر جو بھی میں نے ذکر کیے, جب اس نے دیکھا تو وہ 786 بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ 786 بن گئے. اس نے دانتوں میں انگلی دبا دی. کہا کہ پیر صاحب یہ تو 786 ہو گئے. تو اس نے کہا, پیر صاحب نے کہا تو کہتا ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے, میرا رب تو بسم اللہ میں امام حسن حسین کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری.
یا علی حق اللہ دم دم مدا بیڑے ہی پار بیڑے ہی پار اب وہ مولوی حضرات جو اہل بیت اطہار کے نام کو درود سے نکالتے ہیں، نکالتے رہے صبح قیامت تک میرے رب نے بسم اللہ میں امام حسن اور امام حسین کو نام کو چھپا رکھا۔ سبحان اللہ مٹاؤ کہاں سے ان کے نام کو مٹاؤ؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہ کیا جائے وہ کام نامکمل ہے۔ یہ درس نظامی کی ابتدائی کتاب میں میں نے پڑھا تھا، میرے استادوں نے جب مجھے پڑھایا، جب میں درس نظامی کی ابتدائی کتاب پڑھ رہا تھا، اور آج بھی دستور ہے، آج بھی درس نظامی کے اندر جب کوئی نئی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کی اصول برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب طالب علم مکمل کر لے۔ تو اگر میں اس کو یہ کہوں کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کیا جائے تو مکمل نہیں ہوتا، اگر اس کی تعویل بنا کر بھی یہ کہوں کہ کوئی کام امام حسن اور امام حسین کا نام لیے بغیر کیا جائے تو وہ کام بھی مکمل نہیں ہوتا، کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کو رب اپنے نام کے ساتھ چھپا کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے ان کے حروف العادات کو چھپا رکھا ہے، تم درود میں سے ان کا نام مٹاتے ہو، تم محفلوں سے ان کا ذکر مٹاتے ہو۔ اور پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے میں نے کئی مرتبہ ایک روایت بیان کی ہے اور اس میں بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا منبر پر کھڑے ہو کر پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں پوشیدہ ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں ہے۔ پھر فرمایا وانا النقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ مولا کائنات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی شامل ہے، امام حسن امام حسین بھی شامل ہے۔ اہل بیت اطہار سے تعلق توڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اہل بیت اطہار سے تعلق توڑو گے تو کیا رہ جائے گا زندگی کے اندر؟ امام علی مقام، امام حسین، اہل بیت اطہار، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو پنج تن پاک ہیں ان کی شان بیان کرنے کے لیے یقین جانیے یہ مبالغے سے بات نہیں کر رہا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، کتنی ہے؟ 6666 آیات، جس میں سے 300 سے زائد آیتیں مولا کائنات کی فضیلت پر اتری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 300 سے زائد تو مولا کائنات کی فضیلت پر اتری ہے۔ آدھا قرآن تو مولا کائنات کی فضیلت پر اترا ہے، مولا کائنات کی شان بیان کر رہا ہے آدھا قرآن۔ اور اگر باقی جو آیاتیں ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ تفاصیل اٹھا کر دیکھیں تو کون کون سے نقطے ہمارے جید علماء کرام نے نکالے ہیں۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، آج فضائل اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت، فضائل حسن، فضائل حسین، فضائل سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی لخت جگر ہے کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں گئے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام ان کے سامنے آئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اب یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، خانہ کعبہ کی چابی جو ہے نا، خانہ کعبہ کی چابی اس وقت ابو طالب کے پاس ہوا کرتی ہے۔ کن کے پاس؟ مولا کائنات کے والد ماجد، اور مولا کائنات کے والد ابو طالب کو الحمدللہ ہم سنی حضرات جو عقیدہ رکھتے ہیں، میرا ان سے واسطہ نہیں، الحمدللہ میں اپنی سنیت کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ابو طالب کو ہم صرف ابو طالب نہیں، ابو طالب علیہ السلام مانتے ہیں، ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ مانتے ہیں۔ اور جن کو ایمان ابو طالب سے اعتراض ہے نا، ان کو حقیقت میں اعتراض ابو طالب سے نہیں بلکہ مولا کائنات سے۔ اب بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کسی بھی عمارت میں اگر کوئی زلزلہ آئے، کوئی عمارت ہلے، کوئی دیوار ہلے، تو لوگ وہاں سے باہر نکلتے ہیں کہ اندر جاتے ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار ہل رہی ہے لیکن وہ اندر جا رہی ہے، جانتی ہے نا کہ یہاں پر آج مجھے کیا احساس ملنے والا ہے۔ اور پھر اگر لوگوں نے کہا بھائی ایسا ہی تھا تو بھائی چابی کھول کر چلے جاتے ہیں دروازے سے، تو یہ اعتراض ہو جاتا کہ چابی تو ابو طالب کے پاس تھی، اگر وہ کعبے کے اندر نہیں جاتی تو پھر کون جاتا؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ منشاء الہی تھا، رب چاہتا تھا کہ علی اگر آئے دنیا میں تو میرے گھر میں آئے۔ جب اندر گئی تو صرف ایک شخص نے دیکھا، عبداللہ ابن عباس، اور کسی نے نہیں دیکھی۔ خبر پھیلی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی ہے، لوگ ہجوم جمع ہو گئے،
ہجوم جمع ہو گیا، انتظار تھا، ابو طالب تالا کھول رہے ہیں کعبے کا تالا نہیں کھل رہا، خانے کعبہ کا تالا نہیں کھل رہا، روز کھولتے ہیں، آج تالا نہیں کھل رہا، کسی نے کہا کہ تالا توڑ دو، آقا نے منع فرما دیا، کہا کہ ٹھہرو، تالا توڑنا چوروں کا کام ہے۔ یہ صدا بلند ہوئی، اتنے میں پھر کعبے کی دیوار شک ہوئی، سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کو اپنے گود میں لیے بیٹھی، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سیدہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، آنکھیں نہیں کھول رہے، میرا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا، جیسے ہی آپ نے اپنی گود میں لیا، مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی، بچے نے وہ علی ہے کہ وہ بچہ ہے کہ جس نے آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلے جس ذات کی زیارت کی ہے تو وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے پھر اعزاز بخشا کہ اپنی دعا مولا کائنات کے منہ میں دی، مولا کائنات اس کو چوستے رہے، سیراب ہو گئے، آرام کرنے لگے۔ ابو طالب اپنے بچے کو لے کر شہر حرم سے باہر نکلنے لگے، لوگوں نے روک لیا، کہا کہ ابو طالب آپ کو مکے کا دستور معلوم نہیں؟ مکے کا دستور کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خانے کعبہ کے پاس ایک پتھر تھا، کہا کہ ہم بچے کو اس پر رکھ دیتے تھے، اور پھر ایک پہاڑ سے ایک اژدہا، سانپ نما ایک اژدہا آتا تھا، تو وہ بچے کے پاس آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو وہ اس سے تعبیر کرتے تھے کہ بچہ حلال زیادہ نہیں ہے، اور اگر بچے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تو ماں کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک اللہ نے تمہیں حلالی بیٹا تھا۔ یہ دستور تھا، ہر بچے کو اس پتھر پر لٹاتے تھے، ہر بچے کو پتھر پر لٹاتے تھے، بچے کو اگر وہ جانور زخمی کر دیتا تھا تو ماں کی مذمت کرتے تھے کہ تو حلال نہیں ہے، تیرا بچہ حلال ہی نہیں ہے۔ کہا کہ آپ یہ قاعدہ قانون تو سب کے لیے، تو یہ قاعدہ قانون تو آپ کے لیے بھی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ مجھے کون سی فکر ہے، آپ نے بچے کو یعنی مولا کائنات مولا علی کو پتھر پر لٹا دیا، تھوڑی سی دیر میں وہ اژدہا آیا، سانپ آیا، اس نے منہ کو مولا کائنات کی طرف بلند کیا، مولا کائنات نے ننھے ہاتھ ہاتھ پہ بلند کیے اور سانپ کے منہ کو پکڑ لیا ایک طرف سے، توجہ، پھر ننھا ہاتھ دوسرا بلند کیا، سانپ کے منہ کو دوسری طرف سے یوں پکڑ لیا، ننھے ہاتھوں سے مولا کائنات نے سانپ کو پکڑا اور یوں کر کے چیر ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چیر دیا سانپ۔ جب یہ واقعہ دیکھا تو بے ساختہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں، کیونکہ عربی زبان کے اندر درہ جو ہے نا، درہ کہ حیدر اصل میں حیہ درہ، کیا تھا؟ حیہ درہ، حیہ عربی زبان میں کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں کسی چیز کو چیر دینے کو۔ جب مولا کائنات نے حیہ کو درہ کیا تو مولا کائنات کے اس ادا پر فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حق اللہ دم دم مراد، بیڑے پار، بیڑے پار۔ میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب ماجرا ہی ختم ہو گیا، وہ جانے لگے وہاں سے، تو پھر ہجوم جمع ہو گیا، دوبارہ سے ہجوم جمع ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ اے علی، تو ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، کہا کہ تمہارے بیٹے نے تو کسوٹی توڑ دی ہے، تمہارے بیٹے نے تو کسوٹی توڑ دی، اب ہم یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہی تو ایک پیمانہ تھا، یہی تو ایک پیمانہ تھا جو سانپ تھا، یہی تو بتاتا تھا کہ کون حلال زیادہ ہے، کون حلال زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اب یہ پیمانہ سانپ نہیں، اب یہ پیمانہ میرا علی ہے، اب یہ پیمانہ بتائے گا، اس کی محبت بتائے گی کہ کون حلال زیادہ ہے، کون حلال زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، حیدری، یا علی۔ اور قیامت تک کے لیے پیمانہ آج بھی قائم ہے، یہ پیمانہ آج بھی قائم ہے، یہ پیمانہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں صحابہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، نئے نئے آپ کا دین، آپ کی شریعت کو قبول کر رہے ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ان کے دل میں کوئی منافقت تو نہیں، ہم ان کو اپنا سمجھے اور یہ ہمارے دشمن ہو۔ تو آقا نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟
آسان سا فارمولا دے دیتا ہوں، جاننا چاہتے ہو منافق ہے، مجلس میں ذکر علی کر دو، چہرہ بگڑ جائے گا سمجھ لینا منافق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر چہرہ کھل جائے سمجھ لینا کہ مومن ہے۔ یہی مومن اور منافق کی پہچان ہے، یہی ذکر علی ہے۔ ذکر علی عبادت، ذکر علی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، حب علی عبادت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی تأکل الذنوب کما تأکل النار وقبضہ، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹاتی ہے۔ میرے علی کا ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے۔ خیبر کے اندر مولا کائنات مولا علی شان خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی فضیلت کے لیے فاروق اعظم نے فرمایا، اور فاروق اعظم نے 70 سے زائد مقام پر اور بسا اوقات تو اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس مشکل کے لیے کہ جس مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود ہے۔ یہ فاروق اعظم کے جملے ہیں، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تین اعزاز مولا کائنات کو ایسے ہیں، ایسے عطا ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے ملتا تو میں جو سرخ اونٹوں کی، یعنی عرب کے اندر سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، بڑے قیمتی ہوتے تھے، کہا کہ اگر 100 اونٹ بھی مجھے سرخ رنگ کے مل جاتے تو بھی وہ اسی قیمت کا مقابلہ نہ کرتے جو علی کے پاس ایک نعمت ہے اس میں سے ایک نعمت مجھے ملتی۔ فرمایا کہ وہ جو خیبر کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل کا علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوگا۔ صبح ہوئی، خیبر کا میدان، آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کو علم دے دیا۔ مولا کائنات کے پاس ذوالفقار حیدر ہوا کرتی تھی، 3 چیزیں مولا کائنات کے پاس ہمیشہ ہوتی تھی۔ خیبر کا موقع تھا، گھوڑے پر بیٹھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کی زیرہ تھی گھوڑے کی، 2 چیزیں۔ تیسرا آ کر علم دے دیا تھا، تیسرا ہاتھ میں علم دے دیا تھا۔ اب 2 چیزیں تھی، 2 ہاتھ تھے اور 3 چیزیں مولا کائنات نے کیسے اٹھائی ہو پہلے غور کیجیے۔ پھر تھوڑی سی دیر آگے چلے ہیں تو خیبر کا جو آپ نے دروازہ جو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا، جس کو 40 لوگوں نے نہیں ہٹایا، جو من اور تنوں کا وزن تھا اس کا، مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ اب 2 ہاتھ ہیں اور 4 چیزیں ہیں، یہ مولا کائنات نے کیسے کیا؟ تو اس پر کسی عالم نے نہیں، کسی فقیر نے جواب دیا، کہا کہ اس وقت جب مولا کائنات نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا نا، اس وقت کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہو گئی تھی، علی سب سے بڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا بدائت تھوڑا چھوٹا تھا اور وہ خیبر کا دروازہ بہت بڑا، اور اس کو اپنی ڈھال بنا کر کھڑے، کہا کہ مولا کائنات نے کیسے کیا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر مولا کائنات نے اپنے دشمن کے سامنے اس کو وار کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک ہی بار سے اس کی تلوار کو گرا دیا۔ جب وہ نہتہ ہو گیا تو مولا کائنات جانے لگے، مولا کائنات جانے لگے۔ مولا کائنات نے فرمایا میں نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی جب کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو برابری کی جنگ کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس شخص نے کہا مولا کائنات سے اگر ایسی بات ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے بے ساختہ بلا فاصلہ تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ تو اس وقت کہا اس شخص نے کہ علی تم بہت بے وقوف ہو، کوئی اپنے دشمن کو بھی اپنی تلوار دیتا ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جب تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی نا تو اس وقت دشمن تھا، جب تو نے اس سے تلوار مانگی تو تو سائل ہو گیا۔ اور یہ علی کی ذات، علی کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی سائل اس سے مانگے اور علی اس کو عطا نہ کرے۔ اب تو سائل ہے، پہلے دشمن تھا، اب سائل دے دی اس کو، تلوار نہیں چلی اس سے۔ تو مولا کائنات مسکرانے لگے، فرمایا کہ ہم نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اس تلوار کو چلانے کی طاقت تھوڑی تھی، یہ طاقت تو میرے رب کی طرف سے، میرے آقا کی طرف سے مجھے ملی۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے تھے کہ مجھے میرے آقا نے علم ایسا دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چوک دیتا ہے۔ بچوں کو کبھی آپ نے کبوتر کے بچوں کو دیکھا ہوگا، چڑیا کے بچوں کو دیکھا، وہ چوک دیتا ہے پھر اڑ جاتا ہے، چوک دیتا ہے پھر اڑ کے دانا لاتا ہے۔ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے علم لاتے تھے اور چڑیا کی چوک کی طرح میرے سینے میں انڈیل دیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا اتنا علم میرے پاس ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر علم کسی کے پاس
نہیں اور فرماتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تمہارے ہر سوال کا جواب یہ علی آقا کے عطا کیے ہوئے علم کا ممبر پر کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ مولا کائنات، وہی واقعہ پھر خیبر کے اور دوسرے میدان میں جب مرحب سامنے آیا تو مرحب کے دروازے پر دستک دی، مرحب کے دروازے پر دستک دی مولا کائنات نے۔ پوچھا کون؟ کہا کہ علی۔ مرحب نے کہا کہ جا میں جنگ نہیں لڑتا۔ مولا کائنات نے فرمایا آج تو لڑنا پڑے۔ مرحب نے کہا کہ جا تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے آئے، یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ کہا کہ تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہیں، مولا مسکرانے لگے۔ کہا کہ مجھ سے پہلے تو بہت آئے ضرور ہے لیکن میں بھیجا گیا، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ اگر ہمت ہے تو آجا باہر۔ اور وہ جو کوئی مرحب تھا نا، مرحب تاریخ لکھتی ہے کہ 2 من کی زرہ اپنے جسم پر خالی پہنتا تھا، 2 من کی زرہ پہن کر گھومتا تھا۔ وہ ایسی بلا تھی، وہ مرحب کوئی معمولی آدمی تھا، تو وہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ مولا کائنات نے کہا کہ ابھی ایسے باہر نہیں آئے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک راز تیرا میرے پاس ہے جو آج تک تو نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہا کہ ایک خواب ہے جو تو نے کئی مرتبہ دیکھا اور کل رات بھی دیکھا ہے۔ مولا کائنات نے وہ باہر سے اس کو دروازے کے باہر سے اس کو بتا رہے۔ کہا کہ ایک خواب ہے جو تو نے کسی کو آج تک نہیں بتایا، وہ راز ہے۔ اور میں کل رات تو نے ایک شیر دیکھا تھا، تو نے ایک شیر دیکھا تھا جس نے تجھ پر حملہ کیا اور تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ کہا کہ ہاں شیر دیکھا تھا، لیکن آج تک میں نے وہ ذکر کسی سے نہیں کیا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ شیر کون ہے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے بلا فاصلہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کل رات کو جس خواب میں جس شیر کو تم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم کو شیر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ باہر نکلا ایک ہی بار سے مرحب پر جو تلوار چلائی تو تاریخ لکھتی ہے کہ مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے مولا کائنات، ایک ٹکڑا یہاں گرا، ایک ٹکڑا وہاں۔ یہ ہے مولا کائنات۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ایک انگریز ہے، انگریز، حالانکہ یہ ہماری گفتگو کے اندر انگریز کا کوئی واقعہ، انگریز کی کوئی روایت، انگریز کی کوئی عبارت، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، لیکن آقا نے جو مولا کائنات کو علم عطا فرمایا اس کے کلام کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ ایک انگریز تھا، وہ ریسرچ کر رہا تھا مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، چاند اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کی توجہ درکار ہے تھوڑی دیر۔ سائنسدان تھا، بہت بڑا سائنسدان تھا، تو وہ ریسرچ کرنے لگ گیا۔ بہت دن ہو گئے اپنے عزیز و اقارب سے ملنا بند کر دیا۔ اس کا ایک دوست آیا ان کے پاس، کہا کہ کیا بات ہے، بہت دن ہو گئے ملنا ملانا سب چھوڑ دیا۔ کہا کہ بھائی میں کائنات پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ کہا کیا ریسرچ کر رہا ہے؟ کہا کہ میں زمین اور آسمان کا فاصلہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنا ہے، مشرق سے مغرب کا فاصلہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنا ہے، شمال اور جنوب کا، چاند کا، ستاروں کا، تاروں کا، یہ فاصلے میں کائنات کے فاصلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر جو بھی میں نے روایت بیان کی ہے وہ ذہن نشین رکھنا۔ آقا مولا کائنات مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ یہ جو آج جو پائلٹ جانتے ہیں جو جہاز کے راستوں سے گزر کر ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں، یہ والے راستے جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے آسمان کے راستوں کی بات کی ہے۔ تمام سیارے، تمام کائنات کے جتنے بھی ہمارے سیارے ہیں، تمام کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، سب کے بارے میں میں زمین سے بیٹھ کر آسمان کے راستوں کو دیکھتا ہوں، مولا کائنات نے فرمایا۔ تو وہ انگریز کے پاس اس کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں ریسرچ کر رہا ہوں، بھی مصروف ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی تیری مدد کروں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے دوستوں کو خط لکھ دی ہے، سب کی طرف سے جب میرے پاس جوابات آئیں گے اور پھر ہم اپنی تحقیق کو جب ایک نتیجے پر لائیں گے تو پھر تجھ سے بھی مشورہ لے لیں گے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو، شاید تمہیں کوئی مدد ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مولا علی کی نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ اس انگریز سے کہا جو ریسرچ کر رہا ہے، کہا تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کتاب ہے۔ کہا کس کی ہے؟ کہا کہ مولا علی کی، مولا کائنات ہے۔ تو اس انگریز نے لکھا اس کے اندر ہوئی زمین علی کون ہے؟ تو پھر اس کے پاس وہ نہج البلاغہ کتاب بھیجی گئی۔
اس نے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے تمام خطبات کو پڑھا، تمام مولا کائنات کے ریسرچ کو پڑھا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد 1000 خطوط اس نے اپنے دوست سے منگوائے، تمام خطوط جب جمع کر لیے اور 1 سال میں مولا کائنات کی نہج البلاغہ اور تمام خطبات کو پڑھتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب وہ خط سامنے رکھے اور ایک طرف وہ ان خطوط کو پڑھتا ہے، ایک طرف مولا کائنات کی خطبات کو پڑھتا، ایک طرف ان سائنسدانوں کے 1000 سائنسدانوں کے خط کو دیکھتا، ایک طرف مولا کائنات کی نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھتا، وہ دیکھتا کہ کوئی فرق نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، کہا کہ یہ میرا آخری فیصلہ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا علی کون ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نہیں جانتا علی کون ہے، کہا کہ لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ علی یا تو وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خود بنایا۔ اس انگریز نے کہا یا تو علی وہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو خود بنایا ہے، اگر یہ وہ نہیں، اس نے خود نہیں بنایا، تو یہ کم از کم یہ وہ ضرور ہے کہ جب بنانے والا کائنات کو بنا رہا تھا تو یہ علی تمام کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق، کم از کم یہ وہ ضرور ہے۔ سائنسدان نے کہا کہ کم از کم یہ علی وہ ضرور ہے کہ کم سے کم جب یہ بنانے والا کائنات کو بنا رہا تھا تو یہ علی اپنی آنکھوں سے آسمان کی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں پر جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف سے چل رہا تھا، وہ کائنات ہے۔ پہلے ہی اس کا ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ گھرانہ ہے کہ جبریل امین مولا کائنات کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ آخری 2 روایت کا اختتام کر رہا ہوں۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر جبریل نے فرمایا، جبریل نے آقا سے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها۔ جبریل نے فرمایا، نظر تو نہیں فرمایا، سمیع تو بھی نہیں فرمایا، نظر تو فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو دیکھا ہے، شرق اور غرب کو دیکھا ہے، نہیں قلب تو فرمایا جبریل نے کہ میں نے ایک شرق اور غرب کو پورا کھنگال دیا، یوں فرمایا کھنگال دیا۔ قلبت مشارق الارض و مغاربها، فرمایا کہ میں نے شرق اور غرب، زمین اور شرق اور غرب کو میں نے کھنگال کر دیکھا ہے۔ اے محمد، آپ سے افضل مجھے کائنات میں کوئی ہستی نظر نہیں آئی اور آپ سے افضل گھرانہ کائنات میں کوئی نظر نہیں آئی۔ جبریل فرما رہے ہیں کہ میں نے شرق سے غرب کو میں نے کھنگال کر دیکھا، کہ کوئی ان سے افضل گھرانہ نہیں ہے، ان سے افضل گھرانہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، جبریل اس گھر میں بغیر اجازت نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی کاشانہ اقدس میں جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے تو آقا اپنے محبت میں اپنی مسند نبوت کو چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، رخساروں پر بوسہ دیتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، اپنے شہزادوں کو سونگتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو بڑے محبت میں چومتے ہیں، آپ سونگتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے شہزادے جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو چوما نہیں بلکہ سونگا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے رخساروں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پوری کائنات آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فدا کی امی بابی یا رسول اللہ۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جن کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ فدا کی امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور علامہ اقبال نے انتہا کر دی، فرماتے ہیں علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعر مشرق، میرا جملہ ہے تو گلا پکڑ لینا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی پاسداری نہ ہوتی، شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو نمازی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اور یہ اقبال سیدہ تیری دہلیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دین محمدی کی زنجیر میرے قدموں میں نہ ہوتی، میرے پیروں میں نہ ہوتی تو حاجی خانہ کعبہ کی گرد طواف کرتا اور یہ اقبال سیدہ تیری دہلیز کی گرد طواف کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سلوں کا فاطمہ ہے، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا بول ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے ادب و احترام کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں واجب فرمایا ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھ لے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ امام شافعی کا قول ہے، امام غازی امام غزالی نے بھی اس کو نقل کیا۔ امام شافعی کوئی معمولی ہستی ہے، حجت الاسلام والمسلمین، ان کا یہ قول ہے۔ الغرض اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں، اگر ان فضائل اور مناقب کو بیان کرنے چلوں تو خدا کی قسم پوری رات گزر جائے، ہماری زندگیاں گزر جائیں، لیکن ان کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بات توجہ طلب ہے کہ احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کی فضیلتیں احادیث طیبہ میں، صحیح احادیث طیبہ میں آئی ہیں تو وہ اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں، مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں۔ اور یہی مولا کائنات اہل بیت اطہار اور یہ گھرانہ ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اللہ نے اس دین کو سلامت رکھا ہے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دیا، فرما دیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے لیے سطر قرآن ابرو علی مصحف باشد مورا روح علی، اگر جنت بگزرم راضی نیم جنت باشد مورا روح علی۔ مولا کائنات کے لیے سرکار بدیع الدین مدار پاک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کے نزدیک علی کا مقام کیا ہے، تو سرکار بدیع الدین مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا علی کی شان بیان کروں، میں تو علی کی اولاد بھی ہوں، آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، اس گھر کا نوکر بھی ہوں، اس گھر کا خادم بھی ہوں۔ اگر علی کا مقام مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو میرے نزدیک علی کا مقام کیا ہے، سطر قرآن استبرو ہے، سطر قرآن استبرو ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی جو لائنیں، جو سطر ہے نا جس کو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جو قرآن کی جو سطر ہے یہ مولا کائنات کے ابرو کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی تشریح صرف اللہ کے ولی کر سکتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ولی کر سکتے ہیں ایسی شان بیان۔ سطر قرآن استبرو علی مصحف باشد مرا روح علی۔ تم پوچھتے ہو میرے نزدیک علی کا مقام کیا ہے، میرے نزدیک علی کا مقام یہ ہے کہ میرے نزدیک علی کا مقام یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن میرے نزدیک یہ قرآن علی کا چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے، چہرہ علی کا قرآن ہے۔ یہ مولا کائنات کے لیے سرکار بدیع الدین مدار پاک نے فرمایا۔ پھر فرمایا آگے آپ مدار العالمین ہیں، آپ قطب المدار ہیں، مولا کائنات کے لیے فرما رہے ہیں اگر جنت بگزرم راضی نیم، اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدار کو بدیع الدین کو جنت عطا فرمائے گا، مدار پاک فرماتے ہیں کہ میں رب سے کہوں گا کہ باری الہ میں جنت میں جانے کے لیے راضی نہیں، میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ فرمایا جنت باشد مرا کو علی، مدار پاک جنت میں جانا نہیں چاہتے، مدار پاک کی جنت جاننا چاہتے ہو تو مدار پاک کی جنت تو مولا علی کے در کی گلی ہے، جنت باشد مرا۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار سے عقیدت ہے اولیاء کاملین کی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت اللہم آمین۔ ماہ محرم الحرام میں ہمارے کئی ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص ہمارے حاجی محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آج ہی کی رات دار فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ پروردگار عالم ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے تمام لوائقین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کی رات جو ہے نا یہ رات یہ مانگنے کی رات ہے، آج کی رات یہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے سیدہ کائنات کا صدقہ مانگ کر دیکھیے، یقین جانیے کوئی در کوئی سائل خالی نہیں رہ سکتا۔ خدا کی قسم آج میں مبالغے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ سامنے روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشبیہ موجود ہے، شبیہ موجود ہے، اس در کے سامنے ان کا واسطہ دے کر کوئی دل کے اندر مراد مانگ لیجئے، کوئی مدد مانگ لیجئے۔ خدا کی قسم کہ اہل بیت اطہار کے جو گھرانہ ہے اور آج کی وہ رات ہے کہ اس رات کو جو مانگا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ وما علینا من البلاغ۔